بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پیارے دوستوں اور میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ رشتہ ازدواج میں بندھے ہوئے ہیں تو آج کی یہ گفتگو آپ کی ازدواجی زندگی کا رخ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اگر آپ ابھی غیر شادی شدہ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو وہ چھپا ہوا سچ بتائے گی جو عام طور پر کوئی نہیں بتاتا۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور پوری ایمانداری سے جواب دیں کہ کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال گونجا ہے کہ وہ پہلے جیسی طرب اور پہلے جیسی محبت اب کیوں نہیں رہی؟ اگر جواب میں ہاں ہے تو یقین جانیے آپ تنہا نہیں ہیں، کیونکہ یہ سوال اس وقت لاکھوں کروڑوں دلوں میں گردش کر رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ شاید آپ کے رشتے میں نہیں بلکہ آپ کی سوچ اور زاویہ نظر میں ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا فرمان عالی شان موجود ہے جو اس مسئلے کی جڑ کو پکڑتا ہے، ایک ایسا جواب جسے سن کر انسان اپنی اصلاح اور خود کو بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی وہ اس کی طرف اور قدر کرتا ہے، اور جب وہی چیز اسے میسر آ جاتی ہے تو وہ اس کی اہمیت کو بھول جاتا ہے۔ اب ذرا اپنی ذات پر غور فرمائیں، کیا ہم نے کبھی اپنی آنکھوں، اپنے ہاتھوں اور زندگی کی ان گنت نعمتوں کا اس طرح شکر ادا کیا جیسا حق ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ سب ہمارے پاس موجود ہے۔ بالکل یہی مہلک غلطی ہم اپنے مقدس رشتوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے ایک مثالی جیون ساتھی کے حصول کے لیے لمبی دعائیں مانگنا، اور شادی کے بعد اسی شریک حیات میں بال کی کھال نکالنا اور خامیاں تلاش کرنا، یہی وہ مقام ہے جہاں محبت دم نہیں توڑتی بلکہ ہم اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی وہ نازک موڑ ہے جہاں اگر آپ نے اپنے رویے کو نہ بدلا تو ایک خوبصورت رشتہ دھیرے دھیرے بکھرنے لگتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک نہایت توجہ سے ضرور دیکھیے، کیونکہ آگے ہم وہ 5 ایسی سنگین غلطیاں بتانے والے ہیں جو تقریباً ہر شادی شدہ انسان انجانے میں کرتا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی ہم ان کا وہ عملی حل بھی بتائیں گے جس پر عمل پیرا ہو کر آپ اپنے رشتے میں دوبارہ وہی پہلے جیسی محبت اور چاشنی لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رشتہ خود خراب نہیں ہوتا بلکہ ہماری غلط عادتیں اسے دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ تو کہیں دیر نہ ہو جائے، اس لیے ابھی سیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ کمنٹ باکس میں پوری محبت اور عزم کے ساتھ ضرور لکھیے گا کہ میں اپنے رشتے کو بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ گفتگو بہت اہم ہونے والی ہے، اس لیے گزارش ہے کہ اسے درمیان میں نہ چھوڑیے گا، ورنہ شاید آپ وہ نقطہ مس کر جائیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو آئیے دل و دماغ کے دریچے کھول کر غور سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بصیرت افروز فرمان کی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے جواب میں ارشاد فرمایا جس نے عرض کیا تھا کہ اے علی،
مجھے اب اپنی بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ تو میری بہنیں اور بھائی اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں کیسی حکمت اور نصیحت چھپی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس نعمت سے محروم ہوتا ہے اس کی تمنا میں تڑپتا ہے، مگر جب وہ مل جاتی ہے تو ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اگر تم دیکھو تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں جیسے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں ہمارے پاس ہیں، مگر 24 گھنٹے استعمال کے باوجود ہم شکر نہیں کرتے۔ یہی حال شادی کا ہے، جب تک نہیں ہوتی انسان تمنا کرتا ہے، اور جب شادی ہو کر کچھ عرصہ بیت جاتا ہے تو وہ دوسروں کی تمنا کرنے لگتا ہے، جو کہ صریحاً اللہ کی ناشکری ہے۔ یاد رکھو، جب تمہارا یہ یقین بن جائے کہ تمہارا رشتہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے، تو پھر تمہارے دل میں کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ اگر تم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگے تو گناہ کی طرف مائل ہوگے، حالانکہ اللہ اپنے بندے کے لیے وہی چنتا ہے جس میں اس کی خیر ہوتی ہے، چاہے بظاہر وہ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، وہ بہتر جانتی ہے کہ کسے کیا عطا کرنا ہے۔ یہ دراصل اللہ پر یقین اور اس کی محبت میں کمی کی علامت ہے کہ انسان اس کی تقسیم پر خوش نہ ہو۔ یہاں ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ ایسی زیر تجاویز پیش کرتے ہیں جو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات میں خوشگواری ہو تو گھر جمانا جنت بن جاتا ہے، لیکن معمولی لغزشیں اس مضبوط بندھن کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ سب سے اہم چیز ایک دوسرے کی فکر کرنا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے احساسات سے بے نیاز ہو جائے تو دراریں پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اعتماد اس رشتے کی بنیاد ہے، اگر اس میں درار آ جائے تو رشتہ ٹوٹنے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بہترین وہ ہے جو معاف کر دے۔ ہمارا دین بھی درگزر کا درس دیتا ہے، اسی لیے کسی غلطی پر ایک دوسرے کو طنز کا نشانہ ہرگز نہ بنائے، کیونکہ انسانی جبل طنز کو برداشت نہیں کرتی۔ خاموشی رشتے کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر آپ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کریں گے تو جیون ساتھی کو آپ کے دل کا حال معلوم نہیں ہو سکے گا اور بے جا غلط فہمیاں جنم لے لے گی۔ یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ آپ کا شریک حیات آپ کی خاطر مکمل بدل جائے گا۔ ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، اسے تسلیم کرنا سیکھے۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر میاں کما کر لائے اور بیوی فضول خرچی کرے، یا میاں کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے تو مالی مسائل گھر میں ناچاکی کا سبب بنتے ہیں۔ بلا وجہ کا شک بھی گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، اسی لیے اس مہلک عادت سے دور رہیں۔ ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے والدین اور بہن بھائیوں کی عزت کرے، اور عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے میکے کا احترام کرے۔ جہاں یہ توازن بگڑتا ہے وہاں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ماضی کو خریدنا بند کریں، کیونکہ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے۔ حال پر توجہ دیں، وہ 5 بڑی غلطیاں جو رشتے کو کھوکھلا کر دیتی ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، ایک دوسرے کی پرواہ نہ کرنا۔ نمبر 2، اعتماد کا فقدان۔ نمبر 3، معاف نہ کرنا اور مسلسل طنز کرنا۔ نمبر 4،
احساسات کو دل میں دبا کر خاموش رہنا۔ نمبر 5، بلا وجہ شک کرنا، غیر حقیقی امیدیں لگانا اور جیون ساتھی کو نظر انداز کرنا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ایک پہاڑ جیسے مضبوط رشتے کو بھی ریت کی دیوار بنا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ چند مفید مشورے اس لیے تھے تاکہ اگر آپ ایسی صورتحال میں ہیں تو سمجھوتا کر کے خوشگوار زندگی کی طرف لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کے فیصلوں میں راضی رہنا سیکھیں۔ اگر آج کی ان باتوں نے آپ کے دل میں کوئی اعتراض پیدا کیا ہے تو یاد رکھیں، یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے تھی۔ محبت خود نہیں مرتی، ہم اسے نظر انداز کر کے مار دیتے ہیں۔ آج سے ایک نیا عہد کریں، شکووں کو شکر سے، غصے کو نرمی سے اور انا کو سمجھداری سے بدل دیں۔ چھوٹی تبدیلیاں ہی بڑی خوشیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ ہمیشہ سلامت رہے اور آپ کو ایسی ہی بصیرت افروز باتیں ملتی رہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل HU دینی وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ یہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں وہ باتیں جو صرف سنی نہیں جاتی بلکہ زندگی بدل دیتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔